اگر اسلام امن کا درس دیتا تو پھر آج عافیہ صدیقی امریکی جیل میں نہ پڑی ہوتی۔ اگر اسلام صرف امن کا ہی درس دیتا تو اسلام تو مکہ کی گلیوں سے بھی باہر نہیں آنا تھا۔ اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے، اسلام حمیت کا درس بھی دیتا ہے، اور کوئی ظالم آ جائے، کوئی کافر اپنے لشکر لے کر آ جائے، خندقیں کھودنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی خندق عبور کر کے آ جائے، پھر مولا علی کو شملہ باندھ کر، پگڑی باندھ کر عمر بن عبد ود کے مقابلے میں بھی جا کر کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر عمر بن عبد ود اگر کہے کہ جناب میں وہ شاہ سوار ہوں، عرب والے جانتے ہیں میرا نام عمر بن عبد ود ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ سر جھکا لو، بلکہ مولا علی کو میدان میں بھیج کر کہتا ہے کہ انا الذی عاہدنی سمت خلیلی، اور تم یہ کہتے ہو کہ عمر بن عبد ود سے کہتا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جناب عمر بن عبد ود ہوں، میں بڑا پاورفل ہوں، بلکہ حضرت مولا کائنات کو کہتا ہے کہ دو اس کو جواب، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے جو جھاڑیوں کا شعر ہے۔ ہاں، اسلام جب بھی عروج پائے گا وہ میدان لگانے سے پائے گا، باخدا جب بھی عروج پائے گا۔ اور آپ پچھلی 2.5-3 صدیوں سے دیکھ لیں، اگر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گیا جی۔ اسلام ڈیفینڈر نہیں ہے، اسلام اٹیکر ہے۔ اسلام میدان میں آتا ہے، اسلام گھر میں بیٹھ کر جمع تفریقیں نہیں کرتا۔ اگر اسلام ڈیفینڈر ہوتا تو میرے آقا و مولا نے جب پوچھا تھا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، حضرت سعد بن معاذ کی بات پر حضور کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ تو چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے، وہ تو ہمیشہ ہی چمکتا، لیکن جب میدان کی بات ہو تو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت میں نے پڑھی جمعے والے دن، یقین جانے اندر رقص میں ہے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کی، انہوں نے کہا، ان سے روایت کی کسی نے، انہوں نے کہا کہ جب حق و باطل کا مارکا آ جائے نا تو ہمیشہ مشکل سفر اختیار کرنا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ آسان راستے اختیار نہ کرنا، اگر آسان راستے اختیار کرو گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری قوم بھی برباد ہو جائے گی۔ جب حق و باطل کا مارکا آئے تو پھر جان دینے کی ضرورت پڑے جان دو، مال دینے کی ضرورت پڑے مال دو، اور بچے دینے کی ضرورت پڑے بچے دو، کیونکہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے۔ ہم نے کہیں فریاد نہیں کی، ہم کہیں روئے نہیں، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور روئے ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں ضرور سجدے دیے ہیں۔ مالک یا مالک، یہ سارے ظلم پہ اتر آئے ہیں، حضرت خبیب بن عدی کی طرح جن کو مقام تنعیم پر لٹکایا گیا۔ آپ کی طرح ہم نے دعا کی، یا اللہ تو قادر ہے کہ یہ کلدم کرنے والوں کو تو خود کلدم کر دے۔ ہم نے یہ رب کے حضور ضرور دعائیں کی ہیں، لیکن کسی کے آگے نہیں روئے کہ ہمیں کیوں نکالا یا ہمیں کیوں جیل میں ڈالا۔ اب رونے کا وقت تمہارا ہوا چاہتا ہے، ہم جان دے دیں، ہم جیلوں میں چلے جائیں، ہم پرچے کٹوا لیں، ہم جسم کے ٹکڑے کروا لیں، ہم روتے نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا تمہیں جس اقتدار کی لالچ سے باہر نکالا گیا ہے نا، تم نے روتے روتے ہی مرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جس نے بھی حق کے ساتھ متھا لگایا نا، حق نے اس کا چھوڑا کچھ نہیں، حق نے اس کا چھوڑا کچھ نہیں، اور حق تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ حق والے 20 سال لڑے افغانستان میں، پھر بھی شکست باطل کو ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں، ہم نے بھی قربانیاں کم نہیں دی۔ اگر کوئی تاریخ دان لکھے گا نا کہ جن شہیدوں کے خون کو تم نے ارزاں سمجھا، ان شہیدوں کا خون اب جنت کے چراغوں میں جلنے والا ہے، اور انشاءاللہ ان شہیدوں کے خون کی برکت سے حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ، اور بڑے کر و فر سے آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔